یہ نقشہ ہے سفر ہجرت کا۔ جب قریش نے دیکھا کہ صحابہ رفتہ رفتہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آج کل میں جانے والے ہیں، تو مشورہ کے لیے دار الندوہ میں حسب ذیل سرداران قریش جمع ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، طعیمہ بن عدی، جبیر بن مطعم، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو البختری بن حشام، زمع بن الاسود، حکیم بن حزام، ابو جہل بن حشام، نبیہ اور منبع پسران حجاج اور امیہ بن خلف وغیرہ۔ ابلیس لعین ایک بوڑھے شخص کی شکل میں نمودار ہوا اور دروازہ پر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں نجد کا ایک شیخ ہوں، تمہاری گفتگو سننا چاہتا ہوں۔ اگر ممکن ہوا تو اپنی رائے اور مشورہ میں تمہاری امداد کروں گا۔ لوگوں نے اندر آنے کی اجازت دی اور گفتگو شروع ہوئی۔ کسی نے کہا کہ آپ کو کسی بند کوٹری میں قید کر دیا جائے۔ شیخ نجدی نے کہا، یہ رائے درست نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اگر کہیں سن پائیں تو تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ شیخ نجدی نے کہا کہ یہ رائے تو بالکل ہی غلط ہے۔ کیا تم اس کے کلام کی خوبی اور شیرینی اور دل آویزاں اور دلوں پر اس کا چھا جانا معلوم نہیں؟ اگر ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تو ممکن ہے کہ دوسرے شہر والے ان کا کلام سن کر ان پر ایمان لے آئیں اور پھر سب مل کر ہم پر حملہ آور ہوں۔ ابو جہل نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ نہ تو ان کو قید کیا جائے نہ جلا وطن کیا جائے، بلکہ ہر قبیلہ میں سے ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور پھر سب مل کر دفعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنی عبد مناف تمام قبائل سے نہ تو لڑ سکیں گے اور نہ ہی بدلہ لے سکیں گے۔ مجبوراً خون بہا اور دید پر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ شیخ نجدی نے کہا، واللہ رائے تو بس یہی ہے۔ اور حاضرین جلسہ نے بھی اس رائے کو بہت پسند کیا اور یہ بھی طے پایا کہ یہ کام اسی شب میں انجام پہنچا دیا جائے۔ ادھر جلسہ برخاست ہوا اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی ربانی لے کر پہنچے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو جس وقت کافر تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا نکال دیں، اور طرح طرح کے فریب کرتے تھے، اور تدبیر کرتا ہے اللہ، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ اور تمام واقعہ سے آپ کو مطلع کیا اور من جانب اللہ کو ہجرت مدینہ کی اجازت کا پیغام پہنچایا اور یہ دعا تلقین کی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور یہ دعا مانگیے کہ اے پروردگار، مجھ کو سچا پہنچانا پہنچا دیجئے اور سچا نکالنا مجھ کو نکالیے، اور اپنے پاس سے مجھ کو ایک حکومت اور نصرت عطا فرمائیے۔ تو یہ نقشہ جو آپ کے سامنے سکرین پر ہے، اس نقشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے ہیں، کفار ننگی تلواریں لے کے پہرا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی ریت کی لی اور ان کے سروں پہ ڈال دی اور بڑے پریم کے ساتھ ان کے سامنے سے گزر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو یار غار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی ہیں، ان کے گھر گئے، وہاں سے ان کو ساتھ لیا اور پھر جبل سور جو کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نہیں بلکہ دوسری جانب ہے، اس طرف وہ گئے ہیں۔ دیکھیں ایک کمانڈر کی بصیرت اور حکمت عملی دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا
دوسری سمت جبل سور کی طرف گئے ہیں، وہاں پھر 3 رات گزاری، پھر آگے جو واقعہ ہے وہ آپ کو اگلے حصے میں ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ جڑے رہیے، جزاک اللہ خیرہ۔